بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ دامان مری سے نور کے چشمے ابلتے ہیں، دلوں کے زنگ اترتے ہیں، نظر کے دیپ جلتے ہیں۔ میں جمال گلستان موڑا شریف کی بات کرتا ہوں، میں جمال گلستان موڑا شریف کی بات کرتا ہوں کہ جس خاک شفا سے سینکڑوں روگ ٹلتے ہیں۔ ہوا وہ اولیاء جس پر بھی میرے خواجہ نے نظر کر دی، ہوا وہ اولیاء جس پر بھی میرے خواجہ نے نظر کر دی، جہاں بھر کے بے خبر کو دو جہاں کی خبر کر دی۔ سالانہ عرس مبارک خواجگان موڑا شریف جلسہ دستار فضیلت کے انعقاد کی ہم سعادت، اس کی برکات، اس کے فیوز و برکات ہم سمیٹ رہے ہیں۔ مسند صدارت پہ جلوہ فروز میں اور آپ زیارت بھی کر رہے ہیں، اور حضور قبلہ عالم بابا جی سرکار موہڑوی سے لے کر امام العارفین اور اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز موہڑوی اور مرد قلندر شاہین موہڑوی سفیر عشق رسول، سب کی طرف سے روحانی فیوز و برکات میں ہمیں سمیٹے ہوئے ہیں اور ہم میں بکھیر رہے ہیں۔ میری مراد حضور قبلہ عالم جگر گوشہ مرد قلندر صاحبزادہ والا شان اسیر ختم نبوت حضرت خواجہ پیر شہزادہ محمد عمر زیب بادشاہ صاحب قاسمی دامت برکاتم القدسیہ LLB آنر جی والی موڑا شریف آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں۔ تقریر علماء نے فرما دی ہے۔ کاریگورہ یاد صاحب کا میرے ساتھ کان جوڑا، میں نے منع کیا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج دن تک اس ادارے کا اللہ کے فضل اور مرشد کی نگاہ سے سپیکر پہ چندے کا اعلان نہیں ہوا۔ ہم نے روڈ پہ کوئی بندہ نہیں کھڑا کیا۔ شہر میں کسی کے پاس کوئی ڈبہ پڑا ہو آپ بتائیں، تو ڈبہ کسی کے پاس نہیں ہے، اس واسطے کہ اے کانڈ تے ہاتھ جڑا اے والی موڑا شریف دا، یہ ان کی نظر کرم، ان کی عنایت ہے۔ میں اپنے مرشد کریم کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ان کا مشکور و ممنون ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو جب بھی تخیل و تصور میں بھی یاد کیا ہے، آپ نے اپنی شفقتوں سے ہمیں کبھی محروم نہیں رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم اور دائم رکھے۔ حضور بابا جی خواجہ محمد قاسم صادق بانیوں والی موڑا شریف وہ عظیم البرکت ہستی ہیں کہ جن کا فیض پوری دنیا کے اندر شرق سے غرب میں عام ہوا۔ آپ کے نور نظر، آپ کے لخت جگر حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف پیر خان صاحب، میں نے حضور بابا جی قاسم صادق موہڑوی کی روحانی زیارت تو میں نے کی ہے، ظاہری زیارت کیونکہ آپ 1943 میں وصال با کمال فرما گئے تھے، لیکن میں نے پیر محمد زاہد خان صاحب کی نظروں کا کمال آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ آپ کی نگاہ کے سامنے اگر کوئی کافر بھی آیا ہے تو کلمہ پڑھے بغیر اور مسلمان ہوئے بغیر اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے بغیر نہیں گیا ہے۔ میں نے آپ کی عاجزی دیکھی، میں نے پیر محمد زاہد صاحب کی انکساری دیکھی۔ میں اس وقت 21-22 سال کی میری عمر تھی۔ میں جب بھی جاتا تھا اور آپ کی خدمت ببرکت میں اور آپ کو میں دیکھتا تھا، جو بھی آیا ہے حضور کا اتنا اخلاق اور اتنا پیار ہوتا تھا، آپ ہر کسی کو کہتے تھے میرے واسطے کے حکم ہے، تو میری چیخیں نکل جاتی تھی۔ میں سچی بات ہے، میں بس ان کی خدمت میں جو 2 منٹ یا 3-4 منٹ وہاں کے ہوتے تھے، وہ آنسو ہی نہیں رکتے تھے کہ ساڑی آکڑ ہی نہیں مکڑی، ساڑے ناز تے نخرے ہی نہیں مکنے،
اساں 2 تے 4 دہاڑے تسبیح کے چا لواں اساں سمجھتے ہیں کہ تقوی دی اعلیٰ معراج تے اساں ہی فائد ہو گئے ہاں تے میں بس اس وقت بھی یہی سوچنا سا آج دعانوں بھی یہی دس رہا میں کہ واہ مرشد کریم میں گمگول شریف والے نو ویکھاں تے جتیاں اللہ کے آپ دی خدمت ببرکت چادریاں دے رہے میں بغدارہ شریف والے نو دیکھیا تے پیروں ننگے آپ دی خدمت ببرکت چادری دے رہے تے میں شرق تو غرب تک دیکھیا بڑے بڑے اللہ دے ولی آپ دی خدمت ببرکت چادری دے رہے لیکن حضور قبلہ عالم دے اندر کوئی تکبر نہ دی چیز کوئی آکڑ نہ دی چیز اتنی عاجزی اتنی انکساری سی کہ جیڑا بھی بندہ آوے اس نو کہندے سن میرے واسطے کہ حکم ہے اس خریب النواز مہروی کی بارگاہ مقدسہ سے ہمیں عاجزی کا سبق ملا ہے ہمیں انکساری کا سبق ملا ہے اور ہمیں پیر و مرشد کی بارگاہ سے یہ سبق ملا ہے آپ فرماندے سن کہ جڑا نہ دے نا اس کی بھی دیا کرو تو جڑا نہ بولائے نا اس کی بھی بولایا کرو تے اگلا جملہ بڑا اوکھا ہے آپ فرماندے سن جڑا مدیوں آکھے اس کی چنگیاں آکھیا کرو یہ فارمولے ہیں اولیاء کے صوفیاء کے کہ اگر ہم اپنا لیں نا تو ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے اگر ہم اپنا لیں نا تو پھر ہماری بگڑی جو ہے بن سکتی ہے حضرات گرامی قدر امام اللہ رفیع تو پھر پیر آفتاب احمد قاسمی تو پھر پیر آفتاب احمد قاسمی ہی تھے